بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تمام عيادة المريض أن يضع أحدكم يده على جبهته أو على يده فيسأله كيف هو، وتمام تحياتكم بينكم المصافحة. معانقہ مصافحہ کے متعلق احادیث کا سلسلہ ہے. ابو امامہ رضی اللہ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مریض کی مکمل تیمارداری یہ ہے، انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کے پاس کوئی جاتا ہے تو اس کو تیمارداری کہتے ہیں. تو مریض کی پوری اور مکمل تیمارداری یہ ہے کہ تم میں سے کوئی شخص اپنا ہاتھ اس کی پیشانی پر رکھے یا اس کے ہاتھ پر رکھے اور اس سے سوال کرے کہ بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے. تو مریض کی مکمل تیمارداری ہے کہ انسان جب اس کے پاس جائے تو تھوڑا اور قریب جائے اور اس کے پیشانی پر ہاتھ رکھ لے، اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دے، پھر اس سے پوچھے بھائی طبیعت کیسی ہے، خیریت سے. تو یہ مکمل تیمارداری ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تمہارا آپس میں مکمل سلام وہ مصافحے کے ساتھ ہے، یعنی آپ کا مکمل سلام یہ ہے کہ آپ سلام بھی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ مصافحہ بھی کریں، ہاتھ بھی ملائیں. تو یہ آپ کا مکمل سلام ہو جائے گا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ایک روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے، فرماتی ہیں کہ قدیمہ زید بن الحارثۃ المدینہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی بیتی فأتاه فقرع الباب فقام الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عریانا یجر ثوبه واللہ ما رأیته عریانا قبلہ ولا بعدہ فاعتنقہ وقبلہ. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ مدینہ آئے، کسی کام سے باہر گئے ہوئے تھے، پھر وہاں سے مدینہ طیبہ آئے، اور یہ نبی علیہ السلام کے منہ بولے بیٹے تھے، آپ علیہ السلام کو بڑی محبت تھی ان سے. تو یہ جب باہر سے آئے اور نبی علیہ السلام، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے حجرے میں تھے، میرے گھر میں تھے، تو حضرت زید بن حارثہ آئے، فقرع الباب، اور دروازے کو دستک دی. تو یہ آداب میں سے ہے کہ جب بھی کوئی آئے، اپنا گھر ہی کیوں نہ ہو، بغیر کسی دستک دیے، بغیر اجازت لیے فوراً اپنے گھر میں بھی انسان داخل نہ ہو. آگے انشاءاللہ مستقل حدیثیں آئیں گی اس بارے میں. تو انہوں نے دروازے کو دستک دی تو نبی علیہ السلام کو پتہ چلا، کیونکہ آواز آئی، باہر سے سلام کیا تھا انہوں نے کہ بھائی میرا منہ بولا بیٹا آیا، محبت بہت زیادہ تھی. تو آپ علیہ السلام وہ نے تہمت باندھی ہوئی تھی اور اوپر چادر کچھ نہیں تھی، تو یہ جسم کا حصہ آپ علیہ السلام کا برہنہ تھا، ننگا تھا، یہ اوپر کا حصہ. اسی کو امی عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام اس کی طرف اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے آپ علیہ السلام تشریف لے گئے زید بن حارثہ کی طرف، اس حال میں کہ آپ علیہ السلام برہنہ تھے، ننگا بدن تھا. ننگے بدن سے میں نے عرض کیا کہ اس سے مراد کیا ہے، اوپر کا حصہ. نیچے تو تہمت باندھی ہوئی تھی، اوپر کی چادر وہ اوڑھنے کا ٹائم ہی نہیں ملا. نبی علیہ السلام بڑی تیزی سے اپنے منہ بولے بیٹے کو دیکھنے کے لیے گئے. اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم، نہ میں نے اس سے پہلے نہ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو میں نے اس حالت میں دیکھا، اس طرح کہ صرف تہبند باندھی ہوئی ہو اور اوپر کے حصے میں کوئی بھی کپڑا نہ ہو. اللہ کی قسم اس سے پہلے بھی نہیں دیکھا، اس کے بعد بھی نہیں دیکھا کہ جس طرح آپ نے اس وقت کیا، اپنے منہ بولے بیٹے کو دیکھنے کے لیے تیزی سے آپ علیہ السلام دروازے کی طرف گئے. تو یہ ادب ہے بھائی. اور فاعتنقہ وقبلہ، آپ علیہ السلام نے ان کو گلے ملے اور ان کو بوسہ دیا. تو یہ ادب یہ بھی ہے کہ بھائی جب اگر کوئی ملاقات کے لیے آئے تو یہ ننگ دھڑنگ انسان باہر نہ آ جائے. ایک چڈے میں کبھی کبھی باہر سے آ جاتے ہیں، وہ باہر ملاقات، ہاں بھائی کیا حال ہے، میں آ رہا ہوں. نہیں، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت نہیں تھی. یہ غیر اختیاری طور پر محبت کے اندر آپ علیہ السلام نے کیا، لیکن اپنی سطر کو چھپایا ہوا تھا. گھٹنے چھپے ہوئے تھے، ناک چھپی ہوئی تھی، نیچے کا پورا حصہ چھپا ہوا تھا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیارے سے محبت تھی. اس سے مسئلہ نکلا جب کوئی باہر سے آئے تو اس سے گلے مل سکتے ہیں، یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے، بوسہ دے سکتے ہیں. دیکھیں ہاتھ کو، جیسے کہ کل یاد آئی، ہاتھ پر بوسہ دینا بھی جائز ہے، لیکن دنیا دار کو نہیں. مال والا آ رہا ہے، اس کے تو چوما چاٹیاں ہو رہی ہیں،
پتہ ہے نا، اس لیے تو اس میں تہمت ہے، خطرہ ہے کہ بھئی لوگ کہیں گے کہ یہ مولوی صاحب اس کے ہاتھ چوم رہے ہیں، ہمیں تو گھاس بھی نہیں ڈالنا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ یہ منی اس کا چکر ہے، پیسوں کا چکر ہے، فلوس کا چکر ہے، اور اس میں خلوص تو نہیں ہے۔ اس لیے اگر دنیا دار ہے اور اس کے ہاتھ کو بوسہ لے رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دال میں کالا نہیں پوری دے گی، کالی ہے جناب کی، تو اس لیے اس میں تو۔ لیکن اگر کوئی نیک اللہ والا ہے، والد ہے، والدہ ہے، بڑا بھائی ہے، ان کے احترام کے لیے اگر ہاتھ کو چوم رہے ہیں تو اس میں مذائقہ نہیں، کل حدیث آپ کے سامنے آ چکی ہے۔ چلیں جی بس ہی کرتے ہیں، صحیح ہے۔ ایک مسئلہ عرض کرتے ہیں، کل تو پھر جمعۃ المبارک ہے نا، تو عصر میں تو پھر حدیث نہیں ہوتی ہے۔ ایک مسئلہ عید سے متعلق تو کئی مسئلے، لیکن ایک مسئلہ عرض کر دوں چونکہ یہ ہم پر بھی آ رہی ہے، تو اس لیے کہ دیکھیں بعض ایسے گھرانے ہوتے، اللہ سب کو خوشیاں دے، لیکن یہ زندگی موت اور یہ تو سلسلہ چلتا رہے گا، خوشیاں غمیاں آتی ہیں، یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے کہ کسی گھر میں فوتگی ہو اور ان کے یہاں پہلی عید ہو، تو ہمارے ذہن کیا ہے، پہلی عید ہے، اچھے کپڑے نہیں پہننا، تو کیا کریں بھائی، مٹی چاٹیں، پوری بات سمجھیں۔ تھوڑا سا میں آپ لوگوں کو ہنسا کر یہ کڑوی گولی کھلا رہا ہوں، کبھی اچھے کپڑے نہیں پہننا، میلے کو چیلے کپڑے پہن کر جو ہے نا وہ گھومنا ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا، عمر اچھے کپڑے، اچھا بھائی اس سے 1 مہینہ پہلے تمہارے دوست کی شادی تھی، اس میں کیوں اچھے کپڑے پہن کر گئے؟ ابا جی کا انتقال تو ہوا ہے 5 مہینے پہلے، ابھی رمضان سے، عید سے 1 مہینہ پہلے دوست کی شادی تھی، اس میں جو 3 پیس لے کر جا رہے تھے پہن کر، اچھا پرفیوم کا چھڑکاؤ بھی کیا تھا، تو اس میں والد صاحب یاد نہیں ہے، اچھے بوٹ بھی پہنے تھے، جوکر والے بہترین قسم کے بوٹ بھی پہنے ہوئے تھے، اور عمدہ قسم کی جو ہے نا وہ ایرو سافٹ کے سافٹ قسم کی چپلیں بھی پہنی ہوئی، اس وقت تو والد صاحب یاد نہیں ہے۔ عید کا موقع آ گیا تو سارے مسئلے آ گئے۔ بھائی میت کو، مرحوم کو ہر وقت یاد رکھنا، بے وفائی نہیں کرنی، ہر روز ان کے لیے ایصال ثواب کرنا ہے۔ لیکن مسئلہ میں عرض کر رہا ہوں، اب یہ بخاری شریف میں سے 2 حدیثیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، خصوصاً خواتین تنگ کرتی ہیں، او بھائی اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، تم کیسے بے شرم بچے ہو، تمہارے والد نے پالا پوسا بڑا کیا، ان کا انتقال ہو گیا، تم اچھے کپڑے لے کے گھوم رہے ہو۔ اس کی وجہ حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ صحابیہ ہیں نبی علیہ السلام کی، اور بیٹے کا انتقال ہوا، 3 دن گزر گئے، سوگ کے 3 دن گزر گئے، خوشبو منگائی، اور اس زمانے کی جو خوشبو ہوتی تھی عورتوں کے استعمال کی، آج کل بھی عورتوں کی الگ ہوتی ہے، مردوں کی الگ ہوتی ہے، تو اس زمانے کی عورتوں کی جو خوشبو تھی وہ زرد رنگ، پیلے رنگ کی، یلو رنگ کی، پیلے رنگ کی خوشبو تھی۔ تو 3 دن کے بعد انہوں نے کہا بھی خوشبو لے کر آؤ، اور خوشبو منگائی انہوں نے اور لگائی ام عطیہ رضی اللہ عنہا نے، اور یہ فرمایا، اس کا مفہوم یہ، انی کنت عن ھذا لغنیہ، مجھے اس خوشبو کی کوئی پرواہ نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام سے میں نے سنا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ عورت جو اللہ تبارک و تعالی پر اور اللہ تعالی کی ذات پر اور روز آخرت پر یقین رکھتی ہے، لا یحل لامرأۃ تؤمن باللہ والیوم الآخر، ایسی عورت جس جو اللہ پر بھی ایمان ہے، آخرت کے بھی اس کا عقیدہ ہے کہ اس پر بھی ایمان ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے ان تحد علی میت فوق 3 الا لزوج، کہ وہ اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور کے انتقال پر 3 دن سے زیادہ سوگ منائے، اس کے لیے حرام ہے، ناجائز ہے۔ جب نبی علیہ السلام نے فرما دیا تو اس لیے میں نے یہ بات کی تاکہ لوگوں میں جو رسم ہے وہ رسم ختم ہو، اس لیے میں نے جان کر یہ خوشبو کا استعمال کیا تاکہ آپ کے سامنے مسئلہ واضح ہو جائے۔ میرے بچے کا انتقال ہوا ہے اور 3 دن کا سوگ ہے، اس لیے عورت کے لیے خاوند پر اس کے انتقال پر 4 مہینہ 10 دن اس کا سوگ ہے، یعنی عدت ہے، اگر پریگنٹ ہے تو جب تک کہ ڈیلیوری نہ ہو جائے، اور اسی طرح اگر عورت کو خاوند نے 3 طلاقیں دی ہیں تو اس میں بھی وہ عدت گزارے گی۔ اس کے علاوہ عورت کے لیے خاوند کے علاوہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے صرف 3 دن کا سوگ ہے، عدت نہیں، 3 دن کا سوگ ہے کہ اس میں بھڑکیلے کپڑے نہیں پہنے گی، خوشبو کا استعمال نہیں کرے گی اور آنکھوں میں سرما وغیرہ نہیں لگائے گی، ان 3 دن کے بعد کر سکتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ، نبی علیہ السلام کی بیوی، ہماری آپ کی ماں سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا،
ان کے والد صاحب کا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی علیہ السلام کے سسر ہیں، ان کا انتقال ہوا۔ 3 دن گزر گئے ملک شام میں، 3 دن گزر گئے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے خوشبو منگائی، یہی الفاظ استعمال کیے، انہوں نے اپنے کپڑوں پر وہ خوشبو زرد رنگ کی لگائی اور کہا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے اگر میں حدیث نہیں سنتی تو میں یہ کام نہیں کرتی، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت کے لیے صرف 3 دن سوگ ہے، اس کے بعد وہ اچھے کپڑے پہن سکتی ہے۔ تو بھائی میں آپ تھوڑی عدت میں بیٹھتے ہیں، تو اس لیے اگر ہاں مرحوم کو یاد کریں گے، لیکن یہ اگر کوئی مسئلہ یہ بیان کر بھی رہا ہے، بعض اوقات صرف وہ انا کا مسئلہ ہوتا ہے، شریعت کا مسئلہ نہیں ہوتا، بس ایک دھوس اور ایک جو ہے نا روب جمانا ہوتا ہے گھر کے اندر تاکہ میری چلے۔ بھائی تیری نہیں چلے گی، محمد کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم، تیری نہیں چلے گی، صحابہ کی چلے گی۔ تو یہ مسئلہ بھی ہم اپنے گھروں میں یہ بتائیں، ایسی کوئی ترتیب نہیں ہے، روزانہ کی بنیاد پر اپنے مرحوم کو اصحال ثواب کریں، لیکن مسئلہ شریعت کا یہ ہے۔ اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔